نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام دے دشمنات لعنت۔ ہون خطاب فرمان دے جناب مولانا علامہ ناصر باس احمد تان باواز بلند سلوات۔ ایک لان آل محمد عجل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد وآلہ۔ تقریباً تمام مومنین کے علم ہے، میں ایک بہت طویل عرصے کے بعد نوکری حضرت امام حسین علیہ السلام میں ممبر پہ حاضر ہوں۔ جو معاملہ ہے وہ سب آپ مومنین کے علم میں ہے، اور جو بہتری ہے اس میں وہ صرف اور صرف علی کے شیعوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور جو زندگی ہے وہ حق زہرا کے لیے وقف ہے۔ بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں نوکری پیش کرنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ ختمی المرتبت کی تو ہم امت ہیں، یہ 1,24,000 جو نبی ہیں، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تھے۔ آدم نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، لیکن میرے 12 اماموں میں سے کسی کے ساتھ بھی لفظ تھے استعمال نہیں ہوتا۔ علی کے لیے یہ فکرہ نہیں کہ علی امام تھے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام۔ ان سب کے ساتھ یہ کہ سارے کے ساروں کی امامت پر یقین رکھنا واجب۔ جس امام کی یہ مجلس ہے، اس نام کا ایک نبی بھی ہے، موسیٰ، وہ پیغمبر ہے، اور یہ جو میرا امام ہے موسیٰ، یہ امام ہے۔ ان دونوں کے نام کے ساتھ ایک ایک تعارفی لقب لگا ہوا ہے، وہ تعارفی لقب پڑھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے ساتھ ہے غضبان، غصے والا موسیٰ، اور میرے امام کے نام کے ساتھ ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ ایک عظمت امام پہ بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ یہ فکرہ سارے بچوں سے التماس ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں، وہ ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ۔ اور یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت کو بھی تھپڑ مار دیا۔ جب وہ روح قبض کرنے آیا تو اسے اتنے غضب والے تھے کہ تھپڑ مار دیا۔ آگے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس کی آنکھ نکل گئی۔ پھر بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھنا تو پڑتا ہے کہ صرف اتنی مہربانی فرمائے، یہ تو سارے مولوی تمہارے بتاتے ہیں کہ جب تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل آئی، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پھر اس نے اب ٹھیک کروا لی ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح سے ہی آئے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے حجت،
ایک ہوتا ہے ووٹوں سے بننے والا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ووٹوں سے بننے والا جیل میں چلا جائے تو اس کا عہدہ باقی نہیں رہتا. حجت زندان میں بھی ہو تو پیشوائے کائنات ہوتی. آل محمد آپ کو سلامت ہے. جنہوں نے بات کو سمجھا امام زمان آپ کو اجر عطا کرے. صلی اللہ محمد. اور دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں. یوسف قیدی بھی تھے, نبی بھی تھے. ابراہیم کے گلے میں رسی پڑ گئی. نمرود نے جب آگ میں ڈالنا چاہا, گلے میں رسی, ہاتھوں میں رسی, پاؤں میں رسی. کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ابراہیم کے گلے میں رسی پڑنے سے ابراہیم حجت نہیں رہا. حجت کے گلے میں رسی پڑنے سے حجت کی عزت میں فرق نہیں آتا. البتہ رسی ڈالنے والا نمرود ہوتا. اس سے حجت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, البتہ رسی ڈالنے والا نمرود ہے. تو اب سامعین گرامی قدر, میرا سوال ہے کہ جب امام آئے تھے ہدایت کرنے کے لیے تو زندان میں چلے گئے. یہ 7 سال ہدایت کیسے ہوئی؟ اس کے لیے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام کو انہوں نے قید کیا کیوں؟ یہ ایک سوال. ایک تو اس کا مصائب کریں گے کہ اولاد زہرا ہے. سوال یہ کہ قید کیا کیوں, اس کا ایک فکرے میں جواب دینا چاہتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ میری قوم کا بچہ ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ جسم امام قید نہیں کرتے تھے, کردار رسول کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے. سلامت و آباد آل محمد آپ کو آباد. ساری تقریر بھول جانا, یہ فکرہ یاد رکھیں. یہ کردار پیغمبر لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ باہر بادشاہ بھی نماز پڑھے گا, امام بھی پڑھے گا, تو پبلک بول پڑے گی کہ نبی والی نماز تو یہ پڑھ رہا. اب انہوں نے کوشش کی کہ فضائل چھپ جائیں, اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے فضائل چھپتے نہیں ہیں, دیواریں توڑ کر باہر آ جاتے. چنانچہ زندان کے اندر جب لیڈر قید ہو جائے تو عوام سے توجہ ہٹ جاتی, پھر ساری توجہ اسی پہ ہو جاتی. امام نے اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا کہ مذہب شیعہ کی تبلیغ کرو. 14 سال میں مذہب شیعہ کی اتنی تبلیغ ہوئی 7ویں امام کی قید کی برکت سے. اب پڑھ لکھے حضرات اس فکرے کی تائید فرمائیں گے. اتنی تبلیغ ہوئی 7ویں امام کے دور میں کہ حکومت 8ویں امام کو ولی عہد بنانے پر مجبور ہو گئی. انہوں نے کہا اب حکومت نہیں بچے گی جب تک کسی علوی کو ولی عہد نہیں بناؤ. یہ ہے میرے 7ویں امام کی ہدایت کا ذریعہ. زندان میں تھا لیکن فضائل قید نہیں تھے. ایک دن ہارون ملعون نے منبر پر بیٹھ کر سوچا, اس نے کہا میں تخت پر بیٹھ کر بھی لانتی ہوں. امام زمان آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد اشاد. اس نے کہا میں تخت پر ہوں لیکن لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے. وہ زندان میں ہے اور لوگ اس پر درود بھیجتے. کتنا فرق ہے قبلہ میر صاحب, کتنا فرق ہے کہ حکومت والا لعنتی کہلوائے اور قیدی پر لوگ درود پڑھیں. اس کی پریشانی کی حد ہو گئی. اس نے کہا کہ ان پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگتا. اس فکرے کو ایک مرتبہ پھر توجہ چاہتے ہوئے کہیں, میرے اماموں کے قاتل بھی ان کی سیرت میں کبھی عیب نہیں نکال سکے. میرے ہر امام نے اپنے قاتل سے پوچھا, مثلا مولا علی نے پوچھا. صرف وہی بندے بول کے تائید کیجئے گا جنہوں نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے, انہیں زبانی یاد ہے, اور آپ کا ذہن کہ جی واقعہ ہم نے سنا ہے.
ابن ملجم سے میرے مولا نے کہا پہلے تو علی کی شجاعت دیکھو، اتنا بڑا بہادر کائنات میں کوئی نہیں ہوگا جو سوئے ہوئے قاتل کو جگا کے بٹھا دے۔ قاتل سویا ہوا تھا، میرے مولا نے جگا دی، اور کیا کہہ کے جگایا؟ پہلا فقرہ فرمایا الٹا مت سو۔ میں نے عرض کیا تھا جنہوں نے سنا ہوا فقرہ میری تائید کرے، اپنے قاتل سے علی نے فرمایا الٹا مت سو، یہ شیطان کا طریقہ۔ دوسرا فقرہ فرمایا اٹھ نماز پڑھ۔ کیا کہنے علی تیرے کردار، یہی وہ علی کا طرز زندگی ہے جو منافقت کی موت ہے۔ علی نے دو فقرے قاتل سے کہے، پہلا فقرہ کہا الٹا مت سو، دوسرا فقرہ فرمایا نماز پڑھ۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ میرے مولا نے اپنے قاتل کو امر بالمعروف بھی کیا اور نہی عن المنکر۔ اور میں اب اپنے مومنین سے پوچھ رہا ہوں، ایک بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ علی کو پتہ نہیں تھا کہ آج میں نے شہید ہو جانا، علی کی بدخوں کو بھی پتا تھا، علی کے گھر کی کنڈی کو بھی پتا تھا، لیکن علی نے اس دن بھی مسجد نہیں چھوڑی۔ میرے مولا آج تو مسجد میں نہ جائیے، مسجد میں قاتل ہے۔ عجب نہیں علی جواب دے میں قتل ہو سکتا ہوں مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب اس کو پکڑ کر لے آئے، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ وقت، اگر کسی کے بوڑھے باپ پر کوئی قاتلانہ حملہ کر دے اور جوان بیٹا پاس کھڑا ہو تو جوان بیٹا کیا کرے گا؟ یہ کامن سا سوال ہے۔ باپ ہے سامنے، اس پر قاتلانہ حملہ ہو جائے، باپ زخمی ہو جائے، بیٹا جوان ہو پاس کھڑا ہو، کیا کرے گا؟ دو میں سے ایک کام کرے گا۔ تیسرا اگر آپ کو کوئی پتا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تیسرا کام کوئی نہیں، دو میں سے ایک کام کرے گا۔ پہلا کام بھاگتے قاتل کو پکڑے گا بدلے کے لیے، اسے کہتے ہیں جذبہ انتقام۔ اگر یہ نہ کرے گا پھر تڑپتے باپ کو اٹھائے گا، ہسپتال لے جائے، پٹی باندھے، پیار کرے، باپ کو اٹھائے، روئے۔ تیسرا کام کوئی نہیں، یا بھاگتے قاتل کو پکڑے یا تڑپتے باپ کو اٹھائے۔ ہم کیوں اس گھر کو مانتے ہیں کہ جان کی بھی پرواہ نہیں اور اس خاندان کی محبت ہے۔ 19 رمضان کو علی جیسا باپ زخمی ہوا، حسن نے نہ قاتل کو پکڑا نہ باپ کو اٹھایا، بلکہ باپ کے خون بھرے مصلی پہ سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ یہ ہے اس گھرانے کا کردار اور اس گھرانے کی سیرت۔ لوگوں نے قاتل کو پکڑا، علی کے پاس لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے مولا نے اس سے کیا فکرہ کہا؟ میں تیرا اچھا امام نہیں تھا۔ قاتل کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ کردار میں کوئی عیب نکال کے دکھا سکے۔ امام حسن نے جودہ سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس فکرے کا مطلب کیا؟ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قاتل سے اپنے کردار کی گواہی لے رہے ہیں، قاتلوں سے کردار کی گواہی لے رہے ہیں۔ اب وہ پریشان کہ قیدی ہے لیکن سلوات بھیجتے ہیں لوگ اس میں بادشاہ ہوں لیکن لعنت بھیجتے ہیں مجھے۔ اس نے ایک فاحشہ عورت بلوائی تاکہ اس کے ذریعے امام پر الزام لگا۔ شاید شیطان نے اپنے مریدوں کو یہ سمجھایا ہوا کہ آل محمد کا مقابلہ کرنا ہو تو کسی عورت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ تو مذہب کی یہودی تھی، یہودی مذہب کی ہونے کا کیا مطلب؟ خیبر کی ڈسی ہوئی زخمی ناگن